بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. صدق الله المولانا العظيم. یہ سورۃ الانعام کی 95 آیت اور اس کے آگے چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا اور ان کے انجام کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا یا اپنے لیے وہی ثابت کر لی یا یہ کہا تھا کہ ہم بھی ایسا قرآن پر نازل کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب آخری وقت آئے گا مرنے کا اور وہ موت کی سختی میں ہوں گے تو فرشتے اس وقت ان سے کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. پھر جب مر جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم لوگ تو اکیلے آئے ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا. اور جس پارٹی پر اور جس پر آپ کو غرور اور گھمنڈ تھا اس میں تو کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ نہیں. مال پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ بھی ساتھ نہیں. اور اپنے خاندان پر آپ کو بڑا غرور تھا کہ ہم خاندان والے ہیں، کون ہم سے کیا کر سکتا ہے، طاقت والے ہیں، اس میں کوئی بھی ساتھ نہیں آپ کی. اور کسی کو لشکر کے اوپر اعتماد اور بھروسہ تھا اور غرور تھا، وہ بھی کچھ نہیں، آپ خالی ہاتھ آئے. اور وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں مال و اسباب دیا تھا سب پیچھے چھوڑ کے آئے، کچھ بھی ساتھ نہیں لائے. اور پھر دوسری بات یہ کہی جائے گی ان سے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اچھا یہ بتاؤ جن لوگوں کو تم نے میرا شریک گمان کیا تھا ان میں بھی کوئی ساتھ نہیں، وہ کہاں ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ سارا جو تھا سب زور تھا سب ٹوٹ گیا، جن کے اوپر بھروسہ تھا ان میں ایک بھی ساتھ نہیں. تو جو تعلقات تمہیں تھے تو وہ سب تعلقات ختم ہو گئے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، سارے غائب ہو گئے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے آئے، کچھ بھی ساتھ نہیں. اور میسر کے میدان میں جب آدمی اٹھے گا تو ننگا بدن ننگے پیر ہوگا، بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے. اس پر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا ان لوگوں کا انجام یہ ہوگا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پہلے والا مضمون پھر بیان فرماتے ہیں. وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے وہی اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننا، توحید کا مضمون، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا
اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنا۔ اس مضمون کو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان فرمایا مختلف انداز سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے یہاں توحید کا تصور سارا ختم ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، یہ تو ماننے کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ فوراً کہتے تھے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں پھر ان کو زندہ کون کرے؟ اور ایک شخص ایک ہڈی لے کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بہت غصے میں اس ہڈی کو چورا چورا کیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، یہ تو بوسیدہ ہو چکی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کی۔ قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، آپ فرما دیجئے جس پروردگار نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا وہی دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ اسی طرح سے اعتراضات کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ تو کہتے ہیں کہ اکیلا معبود ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تمام معبودوں کو چھٹی کر کے ایک کو مار رہے ہیں، دیکھیے کیا عجیب بات کہہ رہے ہیں یہ۔ تو اس طرح سے یہ توحید کا مضمون انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے، سارا نظام ایک آدمی ایک ذات سے کیسے چلے گا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے، جیسے بادشاہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے وزیر ہونے چاہیے، اس کے امیر ہونے چاہیے، اس کا لشکر ہونا چاہیے، تو تب جا کے وہ بادشاہ کر سکتا ہے۔ اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کہاں پہنچے گا، اس کے مددگار ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو بس قیاس کیا تھا کس کے اوپر؟ دنیا کے بادشاہوں کے اوپر۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جگہ 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 اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہیں اور ساتھ میں اپنی نعمتیں گناتے ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 دلیلیں دی ہیں۔ کتنی؟ جی، کس کس کی؟ اپنی قدرت کی 5 دلیلیں، پھر دعوت دی ہے لوگوں کو کہ تم صرف میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کر لو، کیونکہ یہ 5 کام میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ 5 کام ہی نہیں ہے بلکہ یہ 5 دلائل جو ہیں اس میں بندوں کا بھی تذکرہ ہے، اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اب ترتیب کے ساتھ آپ سنیں یہ 5 دلائل کیا ہیں۔ تو اپنی مخلوقات کے عجائب حالات کو بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ پھاڑتا ہے حب اور نوا کو۔ یہ حب کیا چیز اور نوا کیا چیز ہے، اور پھاڑنا کس سے کہتے ہیں؟ فالق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا اور اس میں سے کسی دوسری چیز کو نکالنا۔ حب اور نوا 2 چیزیں ہیں۔ حب کہتے ہیں دانوں کو، جیسے دانے ہوتے ہیں، گیہوں کے دانے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ جو کے دانے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، بیول یا سونو، یہ ایک قسم کا یہ ہے۔ ون نوا گٹھلیاں، گٹھلی الگ انداز کی ہوتی ہے اور دانے الگ انداز کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ان دانوں کو بکھیرتے ہو کس میں؟ زمین کے اندر، تو ان دانوں کو پھاڑتا ہوں میں، اس سے کونپل میں نکالتا ہوں، اس سے درخت نکالنا میرا کام ہے، یہ میری قدرت ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جو گٹھلی تم زمین میں ڈالتے ہو، زمین کے اندر ڈالتے ہو، اس گٹھلی کو پھاڑنا یہ میرا کام ہے، یہ میری قدرت ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اچھا یہ بتاؤ جو تم بیج بوتے ہو وہ پھر زمین سے تم نکالتے ہو یا میں نکالتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، کون نکالتا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو نکالے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ میری قدرت ہے کہ چھوٹا چھوٹا دانہ ہے، بظاہر تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کے آثار بظاہر تو نہیں ہے، لیکن میں اسی کو پھاڑ کے اس میں سے ایک ہرا بھرا درخت نکالتا ہوں۔ ادھر کو رکھو تو ویسے رکھے رہے، اور زمین کے اندر ڈال دو ہرا بھرا درخت نکلے گا۔ ہمارے مدرسے میں صحن میں وہ ریت کا ڈھیر تھا۔ اب کھجور تو کھاتا ہی آدمی، خاص طور سے رمضان میں، کہیں ادھر گٹھلی پھینکی، کہیں ادھر گٹھلی پھینکی، تو ایک گٹھلی جو وہ چلی گئی تھی کس میں؟ ریت کے اندر۔ بہرحال کئی مہینے کے بعد پتہ نہیں کتنے کیا وقت ہوا تھا، اور ریت اٹھانی پڑی یہاں سے ادھر کو۔ اور جب ریت اٹھاتے گئے تو وہ جو کھجور کی گٹھلی ہم نے اس میں ڈالی تھی، تو جب ہم نے دیکھا اس کی تو جان بھی نہیں تھا، اس میں درخت بن گیا تھا، اتنا لمبا درخت۔ سب حیران ہو گئے،
تو ایک صاحب لے کر آ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں سب کو کہ دیکھیے اللہ کی قدرت، سب حیران ہو رہے ہیں. تو گٹھلی جو ہے اور جو اس میں اس کے پیچھے جو یوں سو گول دائرہ سا جو ہوتا ہے، ہلکا سا نقطہ، تو اس میں سے وہ درخت نکل آیا تھا. حیران ہو گئے ہم سب، اللہ کی قدرت ایسی ہے. اب گٹھلی کو ادھر رکھ دو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور زمین کے اندر رکھ لو بس نظام قدرت. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ گٹھلی انہوں نے کوئی بیج ہونے کے لیے تو اس کے لیے نہیں رکھی، تو یوں ہی پڑی ہوئی تھی. لیکن قانون ایسا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اللہ اکبر، اس میں سے بھی جو ہے وہ کمپن نکل آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ جو غلہ وغیرہ ہے اس کو میں نکالتا ہوں، اور نوا گٹھلیوں کو میں نکالتا ہوں. یخرج الحی من المیت، میں نکالتا ہوں مردے کو زندے سے. وہ مخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہوں میں مردے کو زندے سے. زندوں کو مردے سے نکالتا ہوں، مردے کو زندے سے نکالتا ہوں. یہ اللہ نے فرمائی. مثال کوئی نہیں دی آپ نے. اب فقہاء اور مفسرین کرام نے مثالیں دے دی، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. مثلا یخرج الحی، نکالتا ہوں میں زندے کو مردے سے نکالتا ہوں، یعنی ہے اصل چیز تو مردہ ہے، اس میں سے زندہ چیز نکل آیا. اس کی مثال دی جاتی جیسے انڈا مردہ ہے، ہماری نظروں میں تو مردہ ہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کوئی سائنسی علوم تھوڑے بیان فرمائیں گے تم مائکروسکوپ لگا لو پھر دیکھو اس میں کیا ہے. وہ تو عام بات، عام مشاہدے کی بات فرمائیں گے. ہماری نظروں میں تو انڈا مردہ اس لیے ہے کہ نہ اس کو کھانے دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پانی پلانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہوا کی ضرورت ہے. بھائی یہاں انڈا رکھا ہوا ہے تو بس مردہ ہے. تو اب اس میں سے زندہ نکل آیا. یہ تو عجیب قدرت ہے. خود تو ہے مردہ، خود تو ہے، اس میں سے نکلا کون؟ چوزا نکلا. ایسا عجیب و غریب چوزا. تو یہ ہے، ہم نے زندے کو نکالا مردے سے. اسی طرح سے جو بیج ہم بوتے ہیں یہ بھی تو بظاہر مردہ ہے. بیول چھو، ہاک بیول چھو، مجھ بیول چھو، گوگج بیول چھو، تو مجھ نمن لگتا تمن ٹھیلن من، تمن گوزڈین من، مردہ ہی تو ہے. مردہ اس لیے کہ اس میں جان نہیں. اگر جان ہوتی تو کھانے پینے کی اور ضرورت ہوتی. اب آپ نے اسی کو زمین میں بکھیر دیا اور بیج بو لیا آپ نے، تو اس میں زندہ نکل آیا نہیں نکل آیا. درخت زندہ ہے، اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے، اس کو کھاد کی بھی ضرورت ہے، اس کو رکھوالی کی بھی کیا ہے ضرورت ہے. وہ بڑھتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا، اس میں نمو ہوگا، اس میں پھر پھول آئیں گے، اس میں پھل آئیں گے، وہ بڑا تناور درخت بن جائے گا. یہ فرمایا گویا کہ میں نکالتا ہوں زندے کو کس سے؟ مردے سے. اسی طرح سے ایک مثال دی ہے کہ نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے. بظاہر تو نطفہ مردہ نظر آتا ہے اور اس سے زندہ انسان بن گیا. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہوں میں، نکالنے والا ہوں میں مردوں سے کس کو؟ زندے کو. مخرج المیت، میت کو نکالتا ہوں زندے سے. جانور زندہ ہے وہ انڈا دیتا ہے، مرغی زندہ ہے وہ انڈا دیتی ہے. تو زندہ ہے اور مردہ نکل رہا اس سے. وہ تو مردہ تھا، اسے زندہ نکلا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاتے ہیں. اسی طرح سے سیب ہے، بظاہر تو زندہ ہے، کھولو تو اندر سے مردہ بیج نکلے گا، اس کو ادھر رکھ لو. تو اس طرح سے. اور اس لیے تو فرمایا ایک مطلب اس کا یہ کہ میں کافر کے پیٹ سے مومن کو پیدا کر دیتا ہوں اور مومن کے پیٹ سے کافر کو پیدا کر دیتا ہوں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ کافر تو مردہ ہے، کافر تو مردہ ہے، اور ایمان والا کیا ہے؟ زندہ ہے. تو کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ باپ کافر ہے، بیٹا مومن ہے. کبھی باپ جو ہے مومن ہے اور بیٹا کافر ہے. جیسے نوح علیہ السلام نبی ہے اور مومن ہے، اس کا بیٹا کافر ہے، یہ تو قرآن پاک میں ہے. ابراہیم علیہ السلام مومن ہے، نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور آزر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. تو یہ ہے. اسی طرح سے اس میں ایک چیز اور آ گئی، کہا کیا؟ باپ ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، بیٹا اس کا جو ہے وہ غافل ہے، نافرمان ہے. تو باپ تو زندہ ہے، اسے مردہ نکلا. مردہ کیسے نکلا؟ مردہ اس طرح سے نکلا، حدیث پاک میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لم یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. دو شخصوں کی مثال، ایک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے. دونوں کی مثال زندگی اور مردے کی ہے. اللہ کو یاد کرنے والا یہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل جو ہے یہ یاد نہ کرنے یہ مردہ ہے. باپ تو اللہ کرتا ہے، بہت خوب کرتا ہے، اور بیٹا ایسا
تو فرماتے کہ ہاں میں زندوں سے نکالتا ہوں مردوں کو. کس کو؟ تو باپ تو اس کا زندہ ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور بیٹا اس کا کیا ہے؟ مردہ ہے. اور کبھی الٹا ہوتا ہے، کیا باپ تو غافل کچھ بھی نہیں، بچہ لگ گیا دین میں، تبلیغ میں چلا گیا، ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، نمازوں میں لگا ہوا ہے، تلاوت میں، باپ تو کچھ بھی نہیں کر رہا. فرماتے دیکھو یہ مردہ ہے اس کا باپ، اور اس کا بیٹا کیا ہے؟ زندہ ہے. تو میں مردے سے نکالا کس کو؟ زندے کو نکالا. تو اللہ تعالیٰ یہ تو اس کی جو ہے وہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا بس میں یخرج الحی من المیت، نکالتا ہوں میں زندوں کو مردوں سے، اور نکالنے والا ہے مردوں کو زندے سے. اس کے اندر تو کروڑوں چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اللہ عالم کہاں کہاں تک بات پہنچے گی. ایسے ہی باپ عالم ہے، بیٹا جاہل ہے. ایسے ہی باپ جاہل ہے اور بیٹا عالم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا، سب ان کو دعوت دی رہا ہے، یہ ہے تمہارا اللہ. فانا تؤفکون، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ الٹے جا رہے ہو. تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، پتھروں کو پوجتے ہو، درختوں کو پوجتے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے اللہ کو پوجتے نہیں ہو جو ایسا قدرت والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں بتا تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کر لے؟ کون بت ایسا کر سکتا ہے؟ کون فرشتہ ایسا کر سکتا ہے؟ کون انسان ایسا کر سکتا ہے کہ زندے سے مردے کو نکالے اور مردے اس کو زندے سے نکالے؟ یہ صرف پروردگار کی قدرت ہے. اس نے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی شریک نہیں، لہذا عبادت اور بندگی میں بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ توحید کی دلیل اول ہے. آگے دوسری دلیل دے دی. یہ تو دلیل تھی گویا کہ یہ عالم سفلی اس زمین کی دلیل تھی، اس لیے کہ یہ چیزیں تو زمین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا، گلا ہے اور انڈا ہے اور مرغی ہے. یہ دلیل اول ہے. دلیل ثانی کیا ہے؟ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. یہ دوسری دلیل ہے. فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو میں صبح کا پھاڑنے والا ہوں، صبح کا نکالنے والا ہوں. اصباح یعنی صبح. کہاں سے نکالتا ہے؟ رات کی تاریخی سے. رات کی تاریخ، رات تاریخ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب اسی اندھیرے کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ روشنی نکالتا ہے. اس کو صبح صادق کہتے ہیں. صبح صادق اور صبح کاذب کی بحث اوقات میں آ چکی ہے. تھوڑا میں اشارہ کر لیتا ہوں. رات میں اندھیرا ہے، جگہ جگہ اندھیرا ہے، جدھر دیکھو اندھیرا اندھیرا ہے. اس کے بعد جو ہے مشرق کی جانب سے پہلے ایک ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، اور اس کی جو سمت ہے وہ یوں ہوتی ہے، یعنی مشرق سے لے کر وہ مغرب کی طرف یوں ہوتی ہے، ایک لکیر کی طرح. اس کو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. وہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. اس نے کہا یہ صبح کاذب ہے، یہ صبح جھوٹی صبح ہے، اس لیے یہ تو غائب ہی ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسری صبح نکلتی ہے. بس کیا ہے وہ جنوباً شمالاً، جنوباً نکلتا تو مشرق سے ہی ہے، لیکن ایسے ہوتا ہے وہ لمبائی میں نہیں، وہ چوڑائی میں ہوتا ہے. ہلکی سی روشنی، ہلکی سی معمولی سی ایک سفیدی سی نظر آتی ہے دور سے، اور اس کے بعد وہ چیز بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اجالا ہونے لگتا ہے. لگتا ہے کہ بھائی روشنی آ گئی. روشنی ابھی سورج نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ ہے فالق الاصباح. میں نے گویا کہ رات کے اندھیرے سے صبح کے نور کو کیا کر لیا؟ پھاڑ کے نکالا. تو یہ فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں. ایک جگہ فرمایا لوگو قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، یہ بتاؤ اگر میں ہمیشہ رات ہی رات رکھوں روشنی نہیں آئے گی، ہے تم میں سے کوئی جو روشنی لے کر آئے گا؟ تو کون جائے گا روشنی نکالنے کے لیے؟ کیا افق پر جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا. سائنس والے بھی ہار جائیں گے، مال والے بھی ہار جائیں گے، فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے. سب کہیں گے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ صبح کا لانا ہے، ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے بتا اگر میں رات ہی رکھوں ہمیشہ کے لیے تو دن کون لائے گا؟ پھر فرمایا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، تو بتاؤ اگر میں ہمیشہ دن ہی دن رکھوں گا قیامت تک رات کون لائے گا؟ یہ تو صرف میں ہوں کہ رات بھی لاتا ہوں اور دن بھی لاتا ہوں. اس میں فرمایا فالق الاصباح، میں صبح کا پھاڑنے والا ہوں اور صبح کو نکالتا ہوں. میں کس سے نکالتا ہوں؟ رات کے اندھیرے سے. وجعل اللیل سکنا، اور میں نے رات کو بنایا سکن. کیا بنایا؟
یہ سکن کیا چیز ہے؟ یہ سکن نکلا ہے سکون سے. اس سے نکلا ہے سکون سے نکلا ہے سکن. سکن کے معنی آتے ہیں ایسی چیز جس میں آدمی کو سکون ملتا ہے اور راحت ملتی ہے اور آدمی اس میں آرام کر لیتا ہے, ٹھہرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رات کو بنایا آرام کی چیز. کس کی چیز؟ آرام کی چیز بنایا. رات جب آ جاتی ہے تو سکون مل جاتا ہے. اب آپ راستے پر چلو تو آپ اکیلے ہی ہوں گے. رات کے 12 بجے چلو تو اور کون ہوگا؟ شام ہوگا, اس وقت کوئی نہیں ہوتا. سکون آ گیا ہے, سب ساکن ہو گئے. جو حرکت تھی, جو چلت پھرت تھی, وہ سب کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے رات کو بنایا تمہارے لیے کیا سکن. ایک جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے رات کو لباس بنایا. لباس کا مطلب ہے کہ جب آدمی ننگا ہوتا ہے تو اس کا بدن نظر آتا ہے, جب لباس پہنتا ہے تو اس کا بدن چھپ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رات کو لباس بنایا کہ جس طرح سے لباس آدمی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تو آدمی چھپ جاتا ہے, اس طرح سے میں رات کو ڈال دیتا ہوں دنیا کے اوپر تو میں دنیا کو چھپاتا ہوں. دنیا کو سب چیزیں چھپ جاتی ہیں بس. اور اس کے بعد میں نے اس کو بنایا رات کو سکون اور آرام کی چیز. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, نیند کو میں نے بنایا تمہارے لیے آرام کی چیز. سو گئے آپ. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کی نشانی بھی بتایا اور ساتھ میں فرمایا یہ میری نعمت ہے, یہ میری. اس لیے کہ اگر سکون ہی نہیں ملے گا آدمی تو کیا کرے گا. تو رات جب آتی ہے سارے لوگ تھک تھکائے آ جاتے اپنے اپنے کاموں سے اور سب اپنے گھر کا رخ کر لیتے ہیں. تو کارخانے اور بازار اور کھیت سب بند ہو جاتے ہیں اور سب آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جانور بھی چلے جاتے اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں. اس پر تو مفسرین کرام نے بڑی بحثیں لکھی ہیں. اللہ اکبر, صفات کے صفات لکھے ہیں اس پر. کیا کہ کیا عجیب و غریب نظام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. اگر اللہ نے یہ نظام نہ بنایا ہوتا لوگ خود نظام بناتے. کیا نظام بناتے؟ سونے کا اور جاگنے کا, سونے اور جاگنے کا نظام بنا دیتے اور رات اللہ نہ رکھتے. تو آپ کسی کے پاس ملنے جاتے, وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت تو آرام فرما رہے ہیں. حضرت تو کہتے آرام کر رہے ہیں. کہتے ہاں آپ کب 6 گھنٹے کے بعد رہیں گے. 6 گھنٹے کے بعد کیوں؟ کہتے بس یہی 6 گھنٹے تو آرام کر لیتے ہیں یا 4 گھنٹے جتنے بھی ہوں. اب وہ آپ کے پاس ملنے آ رہا ہے اس کے سونے کا ٹائم, آپ کا تو کام کرنے کا ٹائم ہے. آپ کام پر گئے ہوئے ہیں تو وہ آپ سے ملنے کے لیے آتے, وہ تو اس وقت نہیں مل سکیں گے. کہتے ہیں اب جب وہ آ رہے ہیں آپ سو رہے ہیں تو دنیا کا نظام ہی تو گڑبڑ ہو جائے گا اور پھر آپ سو جائیں گے. لیکن ہمسایہ اس وقت سو نہیں رہا ہے, انہوں نے اپنا نظام بنایا ہے. تموشتا کے ساتھ مکسر لوگ جج لوگ اسی وقت جو سلیب ڈال رہے ہیں. آپ کہیں گے یار اب تو پریشان ہو گئے, یہ تو ٹھک ٹک 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 کر رہے, کھڑ کھڑ کر رہے, میری نیند تو خراب ہو گئی ہے. ان کو سمجھا دو اللہ کے بندو یہ مکسر بند کر لو. وہ کہتے کہ جناب ہمارا تو اس وقت ورکنگ ٹائم ہے نا. تو دنیا کا نظام کیسے گڑبڑ ہو جائے گا, کیا طوفان بچے گا, ہے نا. جس کے کام کا وقت ہے دوسرے کا تو سونے کا وقت ہے, اور جس کے سونے کا وقت ہے اس کے ادھر تو کسی کام کا وقت ہے. اب دکاندار کیا کریں گے؟ اب دکانیں جو ہے وہ کچھ کھلی ہوئی ہے, کچھ بند ہے. آپ کہاں جائیں گے؟ سب کیوں کہتے ہیں بھائی اس کا تو آرام کا وقت ہے, اس کا تو سونے کا وقت ہے. تو کیا نظام چوپٹ ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے, انسانوں کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. بھائی قانون لگا اتنے بجے سے اتنے بازار نہیں کھلے گا, زور زبردستی کرے. بچوں کو کیا کرو گے؟ وہ تو باہر نکل ہی جائیں گے, چلے جائیں گے. ماں پکڑ کے لا دی, چل سو جا. وہ باہر کھیلنے کے لیے جائے گے تو ٹائم ہی نہیں. چلو بچوں کو بھی دروازہ بند کر لو, لیکن جانوروں کو کیا کرو گے, ہے نا. یہ کتے ہیں, ان کا نظام کون بنائے گا؟ یہ کوے ہیں اور یہ بلبل ہیں اور یہ کوئل ہے اور یہ تیتر ہے. اور پھر دوسری بات, جب آپ سو جائیں گے گھر میں ادھر سے تو چڑیاں آ جائیں گی تو سارے کھیت کو کھا جائیں گے. آپ کس وقت نگرانی کریں گے آپ؟ کیونکہ کچھ جانوروں کا سونے کا وقت ہوگا اور تو اس وقت تو ٹھیک ہے آپ آرام سے کریں, لیکن کچھ جانوروں کا تو اس وقت جاگنے کا وقت ہوگا. تو 24 گھنٹے کو آپ کو وہیں رہنا پڑے گا. تو کیسی پریشانی ہو جائے گی. سارا دنیا جو چوپٹ ہو جائے گا اور سارے لوگ تنگ آ جائیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کہ میں سارا نظام خود چلاؤں گا. کیا کریں گے؟ کہتے میں انسانوں کو بھی سلا دوں گا, بچوں کو بھی سلا دوں گا, جانوروں کو سلا دوں گا, سمجھ گئے, حتیٰ کہ چونٹیوں کو بھی سلا. جاؤ اپنے اپنے بلوں میں, سب ایک نظام چلا دوں گا. سارے آئیں گے, اپنے گھونسلوں میں بھی رہیں گے. یہ رات کا سکون ہے. آپ کہیں گے جناب کچھ جانور تو رات کو بھی نکلتے ہیں. کیا دن میں تو گدڑ نظر نہیں آتا, وہ تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بیچارہ دن میں چھپا ہوا رہتا ہے. وہ شام کو نکلتا ہے, اس کو بھی رات کو ہی سکون ملتا ہے. دن میں پریشانی ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا, ہے تو وہ سکون ملے گا اس کو. سب سو گئے, اب وہ نکلے گا بیچارہ رزق کی
تلاش تو وہ تو ہماری وجہ سے نہیں نکلتا ہے دن میں، ورنہ وہ بھی دن میں نکلتا. تو یہ ہے کچھ فیکٹری والے تو رات کو کام کرتے ہیں، کیا وہ تو بیچارے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج تو نائٹ ڈیوٹی ہے، آج تو ان کو تو پریشانی ہے. دن میں ڈیوٹی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جس کو کہیں گے کہ آپ ہمیشہ نائٹ ڈیوٹی دینی ہے، وہ کہیں گے بڑا مشکل ہے. کیا دن میں سو جا کر، دن میں تو ویسا آرام نہیں ملتا ہے. تو دن میں آپ 10 گھنٹے سو جائیں گے وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. رات کو آپ 2-3 گھنٹے سو جائیں گے، آپ دیکھیں گے رات کے آرام میں اور اس میں کیا جو ہے وہ آدمی کو پیٹ بھر جاتا ہے، اور یہ جو سیلیں ہیں یہ پھر وہ ریچارج ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے رات کو بنایا سکون کی چیز. کس کی؟ جنگلوں میں جاؤ سناٹا ہے، کھیتوں میں جاؤ سناٹا ہے، پورے عالم میں سناٹا ہے جہاں جہاں تک رات ہوتی ہے پورے عالم میں. ہاں تو یہ تو اکا دکا کہیں فیکٹری چل رہی ہے، کوئی وہ چل رہا ہے، تو وہ تو بہت کم قلیل وہ اس کی تعداد ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو مجبوریاں ہیں، کیا ہیں، ورنہ اصل اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے، کام کاج کے لیے دن بنایا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے معاش کے لیے کمانے کے لیے بنایا ہے دن. اور وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ایک بہت عظیم نعمت گناتے ہیں اپنی. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو بنایا کس کی چیز؟ سکون اور آرام اور راحت کی چیز بنانا ہے. رات کو آرام کر لیتے ہیں. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور ہم نے شمس اور قمر، سورج اور چاند کو ہم نے بنایا حسبان. یہ حسبان مصدر ہے، اس کو حساب کی چیز. کس کی چیز؟ اس کی وجہ سے لوگ حساب کر لیتے ہیں، ہفتے کا حساب کر لیتے ہیں، دن کا حساب کر لیتے ہیں، مہینے کا حساب کرتے ہیں، سال بھر کا حساب کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حساب کی. اس کا مطلب ہی نہیں بس ایک ہی کام اس کا نہیں. سورج کے اپنے ہزاروں کام ہیں، چاند کے اپنے پتہ نہیں کتنے کتنے کام اپنے ہیں. کس کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا. لیکن آپ نے فرمایا دیکھو وہ بات جس کے ساتھ جو آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے وہ یہ ہے اس کا تعلق حساب کے ساتھ بھی ہے. حساب رکھنا تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اس لیے سال بنتے ہیں یا تو سورج کے حساب سے یا تو بنتے ہیں چاند کے حساب سے. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ہمارا جو نظام الاوقات ہے اور میقات ہے وہ ہے چاند کے اعتبار سے. اس لیے مفسرین کرام نے بہت بحث لکھی ہے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اور ان آیتوں میں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ فرما دیجئے یہ سورج تو ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے لیکن یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ کیلنڈر ہے. کیا ہے؟ لوگوں کے لیے. للناس والحج، اور خاص طور سے حج کے لیے. کس کے لیے؟ اور سورج بھی تو بن سکتا ہے کیلنڈر. اور چاند کو اللہ نے ایسا کیلنڈر بنا دیا اگر کوئی آدمی تاریخ بھول بھی گیا ہو چاند خود بتائے گا دیکھو آج پہلا چاند ہے. آج پہلے والے چاند کو کوئی 14ویں والا چاند نہیں کہہ سکتا چاہے کتنا ہی جاہل آدمی ہو، اور 14ویں رات کے چاند کو کوئی دوسرا والا چاند نہیں کہہ سکتا. تو چاند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ اگر معلوم بھی نہ ہو تو ایک آدمی خود اندازہ لگا سکتا ہے بھائی آج تو یا تو پہلی تاریخ ہوگی یا تو دوسری ہوگی، 15ویں تو نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے ہمارا جو نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کا وہ چاند کے حساب سے بنایا. اس لیے مفسرین کے نام نے یہاں ایک بحث لکھی ہے کہ آپ اپنے کاروبار اگر سورج کے اعتبار سے کرنا چاہیں کر لو، لیکن چاند کے اعتبار سے اس کا حساب رکھنا یہ امت کے اوپر فرض ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی یہ امت کے اوپر فرض ہے. فرض کا مطلب کہ چاند کا حساب رکھ لینا. آج محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے. سوال فرض کیوں ہے؟ فرض اس لیے کہ اگر چاند کا حساب نہ رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا رمضان کا مہینہ ہے یا شعبان کا مہینہ ہے؟ کون بتائے گا؟ حج فوت ہو جائے گا. آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ گئے کیوں آئے؟ کہتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ تو 3 مہینے پہلے چلا گئے اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ چاند جو ہے یہ تمہارا میقات ہے، اس لیے چاند کا حساب رکھنا فرض کفایہ ہے. کیا؟ جی اس لیے اپنے جو ڈائریاں ہیں وغیرہ ہیں اس میں دونوں چیزیں لکھنی چاہیے. کیلنڈر وغیرہ بھی بنتے ہیں الحمدللہ. اب تو اس کا وہ ہے احساس لوگوں کو. تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم کے لیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ
रबी अव्वल की 10 को आ जाइए और जो है आप 25 रजब को हमारे पास आइए। वो तो रजब वगैरह तो जानेगा नहीं, वो तो कहेगा भाई मुझे इसीलिए बता दो जून की कौन सी तारीख होगी जिसमें मैं आ जाऊँ। तो गैर मुस्लिमों के साथ जो ताल्लुकात है कारोबारी वगैरह, उसमें तो अगर सूरज का हिसाब रख दिया जाए या अगर अपने एतबार से भी रख दिया जाए तो चल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो तारीख भी जहन में रखनी जरूरी है। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक ने फरमाया साल भर के बाद ज़कात दे दो। तो वो साल कौन सा साल मुराद है? वो साल मुराद है चांद का साल। अगर कोई आदमी हमेशा जिंदगी भर देता रहे ज़कात, मसलन 60 साल तक वो ज़कात देता रहा, जनवरी फरवरी के एतबार से, शमसी कैलेंडर के एतबार से दिल मुतमईन है मैंने तो ज़कात हमेशा दे दी है, लेकिन जब मैशर के मैदान में पहुंच जाएगा तो वहां तो ज़कात बकाई निकलेगी। तो कहेगा क्यों? कहते हैं कि आपने तो चांद के हिसाब से देनी थी और आपने सूरज के हिसाब से दी है, और सूरज के हिसाब से 100 साल तक आप ज़कात देते रहे, 100 साल की ज़कात दी, यहाँ तो 103 साल हो गए हैं, 103 साल की ज़कात बाकी है, 3 साल की ज़कात। क्यों? इसलिए कि शमसी एतबार से जब 100 साल गुजर जाएंगे, कमरी एतबार से 103 साल गुजर जाएंगे। एक साहब हिसाब लगा रहे थे, बहुत परेशान थे, फिर उन्हें फोन पर बताया मुझे बड़ी परेशानी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो यौम पैदाइश ईस्वी के एतबार से लिखी हुई है, अब मैं उसका हिसाब लगा रहा हूँ आज तक, लेकिन वो 1432 है, आज 1435, और उसके और 13 साल और जोड़ने पड़ेंगे नबवी के, ये तो कम बैठता है, ये कैसे? बहुत परेशान था। तो मैंने उससे कहा कि आप क्या हिसाब लगा रहे हैं? कहते हैं बस वही जो है सन ईस्वी में लगाता हूँ आज तक, लेकिन ये 1400 साल तो बनते नहीं है, और यहाँ तो 1400 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये 1435 या 1432 या 34 जो भी कहिए, मैंने कहा तो चांद के हिसाब से कितने? मैंने कहा हर सदी में तो 3-3 साल ऐड करने पड़ेंगे। मैंने कहा 14 सदियां गुजर चुकी हैं, 14×3 = 42, 14×3 मैंने कहा 42 साल तो आपको ऐसे ऐड करने पड़ेंगे। कहने का हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया, मैं तो ये साल इसको जोड़ता ही नहीं था। हाँ, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि बच्चों को दूध पिलाओ 2 साल, क्या वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अब सवाल है कि ये 2 साल कौन से हैं? ये 2 साल कमरी है। क्या है जी? तलाक की इद्दत और वफात की इद्दत, इद्दत वफात, इद्दत तलाक का 2 साल, वो जो भी इद्दत है 4 महीने 10 दिन और वो सलासत कुरू, तो किस एतबार से? वो चांद के एतबार से, सूरज के एतबार से नहीं। ठीक है, ये बकरी का बच्चा है, इसको जबा करना है कुर्बानी के लिए, करें 1 साल का होना जरूरी है। क्या 1 साल? वो साल कौन सा वाला साल है? कहते वो कमरी साल। ये बड़ा जानवर है, 2 साल का होना जरूरी है, 2 साल का होना सवाल है। वो 2 साल कौन से लगाने हैं? कमरी लगाने, शमसी? कहते कमरी लगाने हैं, कमरी एतबार से उसकी उम्र देखी जाएगी। तो इस तरह से ये जो कमरी महीना है हमें जहन में नहीं है, लेकिन जगह 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 उसी कमरी एतबार से क्या होता है? हिसाब होता है। तो अब कुर्बानी के दिनों की तायीन और इसी तरह से दूसरी चीजों की तायीन कमरी साल से होती है, और जिंदगी की तायीन और जिंदगी का हिसाब इसमें जहन में रखिए, यह कमरी हिसाब से। क्या अंग्रेजी हिसाब से आप बता दीजिए मैं 50 साल का हूं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारी जिंदगी का हिसाब शरीयत ने हमारे साथ लगा रखा है वो कमरी एतबार से। लिहाजा जो हमें 50 साल का है वो समझना चाहिए मैं 51.5 साल का हूँ। किनके? 51। बिल्कुल कभी ये नहीं कहना 50 साल, शमसी एतबार से तो 50 हूँ, लेकिन असल में तो हूँ 51.5 साल, ताकि मालूम हो जाएगा कि 51 जी। उसी एतबार से अपनी उम्र को शुमार करना चाहिए, और उसी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे उम्मतियों की उम्र 60 और 70 के दरमियान होगी, 60 और 70 के माबैन 60 व 70। तो बहरहाल सूरज का कैलेंडर आप रख लेंगे उसकी भी इजाजत है, लेकिन ये फर्ज किफाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मदारिस में जो दीनी मदारिस हैं वहाँ जो इम्तिहानात होते हैं और जो हिसाबात होते हैं, तनख्वाहें जो दी जाती हैं, वो सब कमरी एतबार से। किससे? जी। शमसी का तो सिर्फ लिखा जाता है, लेकिन मामला जो होता है वो सिर्फ कमरी एतबार से होता है। ये इसीलिए है कि ये फर्ज किफाया है, और जो इस सन को याद रखे और तारीख को याद रखे इंशाअल्लाह उसको सवाब भी मिलेगा। खुद कुरान पाक ने
ایک جگہ دونوں تاریخوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا کہ اصحاب کہف کتنے سالوں تک غار میں رہے اور سوئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9 کہ وہ غار میں رہے 300 سال. کتنے؟ پھر فرمایا اس پر انہوں نے 9 سال اور کر دیے، 9 سال پلس ہو گئے. تو 300 کو اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا اور 9 کو اللہ تعالیٰ نے وَازْدَادُوا 9 پہلے ایک جملہ لائے بیچ میں وَازْدَادُوا پھر 9 لائے، ورنہ سیدھی ہونا چاہیے نا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین سیدھے 9 تو وَازْدَادُوا کیوں لائے؟ تو وہاں مفسرین کرام نے فرمایا کہ وَازْدَادُوا کا لفظ اس لیے بتایا کہ شمسی اعتبار سے تو 300 سال ہو گئے تھے اور قمری اعتبار سے 309 سال ہو گئے تھے. 300 تو اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریخیں بتا دی. دیکھو یہ اتنے سال وہاں غار میں سوئے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رات کو بنایا آرام اور راحت کی چیز، والشمس والقمر حسبانا، اور ہم نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، باقی کام بھی ہے. آگے عجیب آیت ہے ذالک التقدیر العزیز العلیم. اور اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اندازہ لگاؤ یہ قدرت ہے عزیز العلیم کی کہ کتنا غلبے والا ہے، کیا اندازہ ہے اس کا، اور علیم ہے بہت جاننے والا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا والے بھی تو گھڑیاں بناتے ہیں نا، ہے نا، تو آگے پیچھے تو ہو ہی جاتی ہیں، ایک گھڑی دوسرے سے ملتی نہیں. دنیا والے بھی تو اپنے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، مشینیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ ایسا نظام ہے، ہزاروں برس ہو گئے، لاکھوں سال ہو گئے، سورج 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوا. جناب آج سورج کتنی بجے چڑھنا ہے؟ کہیں گے کہ چڑھنا تو تھا اس کو 6:30 بجے، لیکن آج لیٹ ہو رہا ہے، آج لیٹ ہو رہا ہے، انتظار کر لو. تو 15 منٹ کے بعد پھر سورج نکل آیا بیچارہ. اس نے کہا بھائی دیر ہو گئی تھی، معافی دے دینا. کہتے یہ نہیں ہے نا، گزشتہ سال آج کی تاریخ میں جس وقت سورج طلوع ہوا تھا آج بھی اسی وقت طلوع ہوا. آج سے 1000 سال پہلے آج کی تاریخ میں جس وقت وہ ڈوبا تھا آج بھی اسی وقت ڈوبے گا. 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا قدرت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. اور اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند، یہ ایک نظام ہے. فرماتے ہیں ذالک التقدیر، یہ اندازہ ہے اس کا العزیز العلیم، اس زور آور غلبے والے اور طاقت والے قدرت والے کی العلیم جو بہت جاننے والا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ یہ نظام میں چلاتا ہوں یا اور کوئی چلاتا ہے؟ وہ ہے کہ اس میں یہ توحید کی ہے دوسری دلیل ہے. پہلے تو زمینی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں غلے نکالتا ہوں اور میں دوسری چیزیں نکالتا ہوں، اور اس کے بعد آفاقی دلیل بتا دی سورج اور چاند ہو گئی. 2 دلیل ہو گئی. تیسری دلیل اسی کے ساتھ، اس کا تعلق بھی آفاقی کے ساتھ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، الذی جس نے جعل لکم النجوم، جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. جس نے تمہارے لیے بنایا، یہ جو تمہارے لیے جو لفظ بنایا نا، مفسرین کرام تو اللہ اکبر کہاں کہاں ذہن جاتا ہے. دیکھو میں نے ستاروں کو بنایا تمہارے لیے، کس کے لیے؟ اس کا مطلب تو ہے کہ تم مخدوم ہو، ستارے تمہارے خادم ہیں، ستارے تمہارے خادم ہے نا. بھائی یہ چیز میں نے تمہارے لیے لائی، یعنی آپ اس کو استعمال کر لو. بھائی یہ خادم میں نے تمہارے لیے لایا ہے، یہ تمہاری خدمت کر لے گا. یہ اسکوٹر تمہارے لیے ہے، تم اس کے گویا کہ مالک ہو، یہ تمہاری مملوک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے بنایا تمہارے لیے نجوم، ستاروں کو. تم تو مخدوم ہو، یہ تو خادم ہے. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، تم نے اس کو معبود بنا لیا. اس کو کیا چوٹ ہے ستارہ پرستوں کے لیے، ہے نا. اور کیا عجیب غریب دلیل ہے کہ جس کو ہم نے مخدوم بنایا تھا اور تم نے اس کو معبود بنایا. جس کو ہم نے تمہارا خادم بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ یہ تو خادمی تو ہے نا، خدمت کر رہے ہیں نا. لکم تمہارے لیے بنایا ہے، اور یہ معبود کیسے بن گیا؟ فرمایا یہ معبود نہیں ہے، یہ تمہارے خدمت گزار ہیں. اس فرمایا لِتَهْتَدُوا بِهَا،
تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکو. کیا معلوم کر سکو؟ سوال ہے کہ کیا ستاروں کا صرف ایک ہی کام ہے راستہ بتانا؟ نہیں، اس کی تو ہزاروں کام ہے. لیکن اہل عرب کو بتایا گیا دیکھو یہ ستارے میں نے بنائے، یہ میری قدرت ہے. لِتَعْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. جب تم اندھیروں میں ہوتے ہو خشکی کے اور سمندروں کے. اب اندھیرا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر کو جانا ہے، مشرق کدھر کو ہے، مغرب ادھر کو ہے. کسی کے گھر میں جاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کچھ کیا ہے نا، تو کہیں کھیت میں جاؤ تو معلوم کرنا پڑتا بھائی کدھر کو ہے. چلو ٹھیک ہے، دن میں تو کچھ اندازہ لگ ہی جائے گا دن میں، وہ بھی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوگا 1-2 گھنٹے پہلے. لیکن بالکل دوپہر میں اندازہ ہی نہیں لگ سکتا یہ ادھر کو جائے گا یا ادھر کو جائے گا. تو رات میں کیا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اہل عرب جو ہے یہ بہت ماہر تھے ستاروں کے. کس چیز کے ماہر تھے؟ اس چیز کے ماہر تھے یہ جو ستارہ ہے یہ مغرب کی جانب ہے، یہ والا جو ہے یہ جنوب کی جانب ہے، اور یہ والا جو ہے یہ شمال کی جانب ہے یا مشرق کی جانب ہے. اب جو سمندر میں وہ ہوتے تھے اپنی کشتیاں چلا رہے ہیں، جہاز چلا رہے ہیں، تو ستاروں کو دیکھ دیکھ کے کیا کرتے تھے وہ چلنا شروع کر دیتے تھے، تو برابر وہ منزل پر پہنچ جاتے تھے. ایسے جو لوگ ریگستانوں میں ہوتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ دیکھ کے وہ چلتے رہتے تھے. اس لیے فرمایا ایک جگہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ ستاروں کے ذریعے سے ان لوگوں کو راستہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری ایک نعمت ہے، تو میں نے ستارے بنا لیے. اس کا مطلب تو یہی نہیں کہ صرف اسی لیے ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے ستاروں کو بنایا ہے آسمان کے لیے زینت اور سجاوٹ. آسمان کے لیے زینت اور سجاوٹ بنایا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو تارے بہت بھرے ہوئے ہیں تو بس کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. اگر ایک تارا بھی نہ ہو تو کیسا بھدا لگے گا. تو میں نے اس کو سجایا ہے دیکھو. اور وجعلنا رجوما للشیاطین، اور میں نے اس سے دوسرا کام میں یہ لیتا ہوں میں اسے فائرنگ کرتا ہوں شیطان کے اوپر. کس کے اوپر؟ شیاطین کے اوپر. جی بمباری ہو رہی ہے. یہ بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ جنات اوپر جاتے تھے، بہت اوپر تک جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے وہاں. تو ایک آدھ بات تو سن لیتے تھے وہاں سے، جتنا بھی سن لے. تو یہ قرآن پاک میں سورہ جن میں اس کی تفصیل ہے. اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. ہم بیٹھتے تھے ان جگہوں پر جب ہم کیا کرتے تھے؟ باتیں سنتے تھے. آ کے یہ پھر کاہن کے پاس آتے تھے اور اس کے کان میں وہ 2-4 باتیں بتاتے تھے. اب وہ کاہن لوگوں کو بتاتا تھا کل یہ ہوگا اور پرسوں کو یہ ہوگا. تو بس وہ لوگ اس کے معتقد ہو جاتے تھے، علم غیب کے قائل ہوتے تھے. کس چیز کے قائل ہوتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ روک دیا گیا. جو اوپر جاتا تھا اس کی فوراً پٹائی ہوتی تھی کہ بھائی اب کرفیو لگا ہوا اوپر، تو جانے تھے اگر کرفیو پاس ہے یا نہیں، تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا. تو اس طرح سے قرآن پاک نے فرمایا اب جو جائے گا تو اس فاتح شعب الثاقب. تو اس طرح سے بے شمار جنات جو ہے جل کے خاک ہو گئے، وہاں راکھ ہو گئے. تو وہ بمباری ہوتی تھی. اب بھی ایک آدھ کوئی جاتا ہے، کوئی ایک آدھ بات وہاں سے پکڑ کے لاتا ہے تو اپنے کاہن کو بتاتا ہے. حدیث پاک میں وہ کرکر کرتا ہے اس کے کان میں، اس کو ایک بات بتاتا ہے. اب وہ ایک بات بتاتا ہے بہت ساری باتیں، تو 99 تو جھوٹی نکلتی ہیں، 99 تو ایک آدھ تو سچی نکلی. لوگوں کو تو جھوٹی باتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو سارا دھیان جاتا ہے اس ایک سچی بات کی. تو یہ تو دیکھیے سنو اچھا تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ستاروں کو بنایا آسمان کی زینت اور شیطان کے لیے مارنے کا ایک ذریعہ بنایا ان کو کہ شیطان مارے جاتے ہیں. اسے قرآن پاک میں ہے. اور یہاں فرمایا کہ ایک اور کام ہم لیتے ہیں ستاروں سے کہ ہم ستاروں سے لوگ جو ہے راستہ دریافت کر لیتے ہیں. اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے، کیا ستاروں کے اندر کچھ تاثیر بھی ہے؟ ستاروں کے اندر کاشر پڑھنے ستار بھاگنے مشک اللہ جتنا نظر ایمان دون لے وہ ستارے کے نا جی دا قسمت کا چکر ان ستارے کے ڈلے. اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی تاروں کے بارے میں بحث مت کرو، ستاروں کے بارے میں بحث. کیوں؟ کہ 3 چیزوں کا جہاں تذکرہ ہو زبان روک دو. بلکہ ایک روایت میں بھی ہے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ روک لو اپنی زبان کو.
3 चीजों पर बहस मत करो। हजरत किस किस चीज पर? एक तो तकदीर पर बहस मत करो। किस पर? जी, तकदीर पर बहस करने से मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रिवायत है कुछ सहाबा आपस में गुफ्तगू करते थे तकदीर के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन ली ये बात और आप फौरन तशरीफ लाए। सहाबा किराम बैठे हुए थे। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नाराज हो गए थे गोया कि अनार के दाने निचोड़ निचोड़ के आपके चेहरे मुबारक पर डाले गए हैं। अनार के दाने इतने चेहरे मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया था और आके उनसे फरमाया कि अभी हाजा उर्सिलतु इलैकुम, क्या इसीलिए अल्लाह ने मैंने तुम्हारी तरफ भेजा है? अभी हाजा उमरतुम, क्या तुमको यही हुक्म दिया गया है कि तुम बहस कर लो तकदीर के ऊपर? तो हजरत बहुत नाराज हो गए। फरमाया कि इन्नमा हलव मन कान क़ब्लकुम हिन तनाज़अू फ़ी हाज़िल अम्र, फरमाया कि तुमसे पहले बहुत सारे लोग आए, उन्हें तकदीर के बारे में जो बहसें शुरू कर दी उनको हलाक कर दिया गया। उनको फरमाया कि तकदीर की बहस तुम्हारे अक्लों से वरा और वरा है, इस पर बहस मत करो। इस पर बहस पाबंदी लगा दी गई। आज भी बहसें करते हैं ना तकदीर है, देखिए चल क्या है, तोड़े लिखी थी तकदीर उसमें बन क्या आती, इस पर फरमाया कि इस पर बहस मत कर लो। तो ये एक तो ये है कि बस तकदीर पर तो ईमान लाना है। क्या? हाँ, बस तकदीर पर ईमान लाओ, बस जो मुकद्दर होगा वो, लेकिन बहस इस पर मत करो। क्यों है, फिर कैसे है, फिर लिखा था अल्लाह ताला ने जैसे किया था वैसे ही हो गया, और मैं इस पर बहस मत करो। एक चीज। दूसरी चीज फरमाई, जब मेरे सहाबा के बारे में कहीं बहस चल रही हो उसको मुशाजरात कहते हैं। क्या? मुशाजरात सहाबा। मुशाजरात के माने आते हैं, जाहिर सी बात है इंसान तो थे, फरिश्तों नहीं थे, लेकिन महफूज थे। महफूज हमारी तरह नहीं थे कि लालच हो वो हो, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी बाप बेटे में भी तो आपस में तो कुछ हुस्न मलाल तो होता ही है। तो इस तरह से अगर उनके आपस में कोई इस तरह की बात पेश आई है, उसको मौज़ूए बहस मत बनाओ। मुज्तहिद वो भी मुज्तहिद, ये भी उसको मौज़ूए बहस बनाने की जरूरत नहीं है। जो मौज़ूए बहस बनाएगा उसका ईमान खराब हो जाएगा, उसका ईमान। इसलिए फरमाया बस खामोश हो जाओ। कुल्लुहुम अदूल, सबके सब तो प्यारे हैं। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, किसी को अल्लाह ने मुस्तस्ना नहीं किया इससे। फरमाया बस सहाबा के बारे में जो आपस में उनके जो वो किसी चीज पर वो इख्तिलाफ हो गया था, उसको मौज़ूए बहस मत बनाओ। ये वो आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दो इसको। तो तकदीर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई एक, और दूसरे सहाबा किराम के बारे में पाबंदी लगा दी गई, मुशाजरात सहाबा, इस दो। तीसरी फरमाई कि सितारों के बारे में। किसके बारे? नजूम के बारे में। अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया, हाँ नजूम का इल्म अल्लाह ने एक नबी को दिया था, फिर वो इल्म उठा लिया गया, फिर वो इल्म उठा लिया गया। अब जो कुछ बाकी रह गया है ये तो सिर्फ गेस है। क्या है? अंदाजे हैं और कुछ नहीं है। इसलिए फरमाया कि सब अंदाजे हैं। तो हज़रत उमर फारूक ने भी पाबंदी लगा दी कि सितारों के इल्म के बारे में कोई बात मत कर लो, क्योंकि जो कुछ है अंदाजों से ज्यादा कोई हातमी चीज नहीं है। तो उसी में यही है, सितारों की बहसें हैं। सितारे हैं, आज सितारा फलां बुर्ज में है, और फलां सितारा फलां जगह चला गया, अब ये होगा और वो होगा। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, रात को बारिश हुई, सुबह बेदार हुए, सहाबे भी हुए। आपने फरमाया बहुत सारे लोग आज काफिर हो गए, बहुत सारे लोग आज मोमिन हो गए। सहाबे किराम ने कहा हजरत काफिर कैसे हो गए, मोमिन कैसे हो गए? फरमाया कि बहुत सारे लोगों ने कहा अल्लाह ने बारिश बरसा दी, अल्लाह ने ये तो मोमिन हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा उमिरतु बिन्नाई कज़ा, उमिरतु बिन्नाई फलां सितारे की वजह से आज बारिश हुई। फरमाया जिसने ये कहा फलां सितारे की तासीर की वजह से बारिश हुई वो तो काफिर हो गया, और जिसने कहा अल्लाह ने बारिश बरसा दी वो तो मुमिन रहा। वो तो ये आपने फरमाया, गोया कि फरमाया कि सितारों के अंदर क्या क्या तासीर हमें मालूम नहीं है तासीर होगी तासीर। जैसे गर्म चीजें होती हैं, ठंडी चीजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं। इसलिए फरमाया कुरान पाक ने कि भाई ये सितारे मैंने बनाए आसमान की जिन्नत के लिए, शैतान को मारता हूँ, और जुल्मात समंदर और खुशकी के अंधेरों में ये तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, रास्ते का काम देखे। कद फस्सलनल आयात लिकौमी यालमून, कद फस्सलनल आयात, हमने अपनी निशानी को तफसील के साथ बयान फरमाया, लिकौमी यालमून, जानने वाले इल्म वाले कौम के लिए। गोया कि इसमें भी दावत अल्लाह ताला दे रहे हैं कि लोगों जिन सितारों की तुम पूजा करते हो, ये पूजा पाठ के लिए हमने नहीं बनाए हैं, बल्कि इनके बहुत दूसरे काम है। ये फरमाया। ये 3 दलील हो गई जी। चौथी दलील अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में,
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں، جس کے بارے میں انسان کی تخلیق کے بارے میں وہ ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ تمہارا خالق کون ہے. تمہارا خالق جی یہ نہیں کہ بندر سے بنا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہ اللہ رب العزت وہ ہے أَنشَأَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. کس سے؟ ایک جان سے پیدا کیا. اب کالے اور گورے والا مسئلہ تو ختم ہو گیا، عربی اور عجمی والا مسئلہ سب ختم ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ ایک اصل ہے، ایک اصل کو مان لو تو بس اس کی وجہ سے جو دنیا میں مہذب اور غیر مہذب اور کالے اور گورے کے جھگڑے ہیں یہ اور برہمن اور شودر اور ویش کے اور مشرقی اور کہاں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. سب کا باپ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کسی کا رنگ کچھ ہوگا، کسی کوئی قد چھوٹا کا ہو، کوئی لمبا کا ہوتا تو ایک ہی باپ کے اور ماں کے اولاد میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. ایک ذرا لمبا ہو گیا، ایک ذرا چھوٹا قد کا ہوتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے وہ یہ کہے گا کہ جناب آپ تو نیچ ہو گئے اور میں تو اونچا ہو گیا. اس لیے فرمایا دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا ہے من نفس واحدہ سے. کس سے؟ ایک نفس سے. گویا کہ اس میں وحدت انسانی کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جب تم ایک والدین سے پیدا کیے گئے ہو، تم ایک ذات سے، تو پھر جو ہے تمہارے اندر وحدت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ وحدت بھی ہونی چاہیے اور محبت بھی ہونی چاہیے. ایک دوسرے خیر خواہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ بھائی سے تو محبت کرتا ہی ہے. یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو بنایا ایک نفس سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو پھر اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے ایک مستقر ہم نے بنایا اور ایک مستودع بنایا. یہ مستقر اور مستودع یہ دو لفظ ہیں. مستودع کس سے کہتے ہیں؟ یہ ودیعت سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے امانت رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے چند دن کے لیے امانت رکھنا، تو یہ ہے مستودع. مستقر کے معنی آتے ہیں کسی جگہ قیام کرنا، کسی جگہ قیام کرنا. یہ تو قرآن پاک کی شان عجیب ہے. مستقر و مستودع فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مستقر بنایا اور مستودع بنایا. کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر میں نے تم کو رکھا مستقر میں اور رکھا مستودع میں. تو تفصیل تو اس کی بہت لمبی چوڑی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے. مفسرین کرام نے سارے مطالب لکھے ہیں. کیا بعض لوگوں نے کہا مستقر سے مراد ہے باپ کی پشت. کیا؟ کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، پشت پدر. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک مستقر ہے تمہارا، اور مستودع چند دنوں کے لیے تم کو ماں کے پیٹ میں رکھا امانت کے طور پر، پھر وہاں سے آپ کو واپس آنا ہے. ایک مطلب تو یہ. بعض لوگوں نے کہا مستودع سے مراد تو ماں کا پیٹ ہے، مستقر سے مراد تو دنیا ہے. مستقر سے مراد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن کے لیے تو آپ ماں کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد مستقر تو یہ ہے کون؟ دنیا. یہ بھی اس کا مطلب ہے. آگے آپ حضرت نے فرمایا یہ بھی مطلب ہے اب چند دن کے لیے تم کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، بعد میں وہاں سے نکال کے تم کو مستقر میں رکھ دیا جائے گا. قبر میں تو چند دن رہنا ہے، چند سال صدیاں، اس کے بعد مستقل آگے ٹھکانا ہے. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو عجیب و غریب شخصیت ہیں، تو انہوں نے یہی لکھا ہے. کیا انہوں نے کہا کہ پہلے تم کو ماں کے پیٹ میں رکھا چند دن مستودع، اور آہستہ آہستہ تمہارے اثر ڈال دیے دنیا کی. کس کے؟ دنیا کے اثرات آ گئے. اب ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو ہے وہ تمہارے غذا کا نظام ہو گیا، دنیا کے اثرات آ گئے. اس کے بعد مستقل آ گیا اب دنیا میں. پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا سے جب چلے گئے تو قبر میں رہے. کیا رہے؟ قبر میں رہے. یہ مستودع ہے چند دن. آہستہ آہستہ اثرات آ گئے آخرت کی. کس کے؟ آخرت. تو قبر میں رہ کر آخرت کے اثرات آتے ہیں، ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا کے اثرات آتے ہیں. تو ماں کا پیٹ مستودع اور دنیا مستقر، پھر قبر مستودع، آگے جا کر مستقر. مستقر میں تو ہمیشہ قیام ہوتا ہے. فرماتے ہیں آگے پھر مستقر ہوگا یا تو دوزخ یا تو جنت. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تم کو بنایا میں نے نفس واحدہ سے. مستقر و مستودع. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تفصیل کے ساتھ کھولا ہے اپنی آیتوں کو لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. کیا
اوپر لکھا یعلمون قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت حکمتوں سے خالی. اوپر تو فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا دیا اور بتا دیا اپنے آیتیں اور نشانیوں کو کھول کے بیان کیا جاننے والوں کے لیے. لیکن یہاں فرمایا لقوم یفقہون غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وہاں جاننا یہاں غور و فکر کرنا مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ وہاں تو ستاروں کا تذکرہ تھا, اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت یوں نظر ڈال دی کہ ہاں یہ ستارے ادھر جا رہا ہے. ادھر دوسری بات ہے ایک نفس سے میں نے تم کو پیدا کیا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا, پھر تم کہاں کہاں رہے, کہاں کہاں پہنچے, پھر کہاں پہنچا دیا. یہ ذرا گہری بات تھی. اوپر والی بات اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ گہری نہیں تھی, اس لیے اس کے لیے لقوم یعلمون فرمایا اور نیچے والے میں لقوم یفقہون فرمایا. یہ 4 دلائل ہو گئے. آگے اور ایک دلیل آ رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس میں توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں لوگ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل یا اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرما, ہم سب کی بگڑی بنا لیجیے. ہمارے اولاد کو شفا دے, صحت دے, تندرستی دے, کامیابی دے. یا اللہ ہمارے ان بزرگوں کی عمر میں برکت فرما, ہمارے نوجوان ساتھیوں کی دستگیری فرما. یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر, یا رب ان کے لیے حلال طیب روزگار کر. یا اللہ جو پڑھنے والے ان کو کامیابی نصیب فرما, جو کاروباری انسان ہے برکت والا کاروبار انہیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو بھی بابرکت بنا. یا اللہ ایمان کامل عطا فرما, یقین محکم نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں کامیابی راحت و آرام, مرنے کے بعد بھی کامیابی راحت و آرام عطا فرما. جو کچھ آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں بلا استحقاق بن مانگے ہم غریبوں اور ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض فضل کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.